سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ جو لوگ پہل کرنے والے ہیں پہلے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اور جو ان کے پیچھے آئے نیکی کے ساتھ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی ہے بڑی کامیابی۔ گزشتہ آیات سے منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا، پھر کچھ مخلص دیہاتیوں کا تذکرہ ہوا، تو اسی فہرست میں ہی مخلص مسلمانوں کا، پھر خاص طور سے ان مسلمانوں کا جو اسلام کی بنیاد بنے ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ یہ اسلام کی بنیاد صحابہ کرام بنے، جیسے حضور نے فرمایا کہ جس آدمی نے اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس طریقے پر آنے والے جتنے لوگ بعد میں عمل کریں گے ان سب کا اجر اس کو ملے گا، اور جس کسی نے برا طریقہ ایجاد کیا تو جتنے لوگ بعد میں اس پر عمل کریں گے اس کا سارا گناہ اس کے ذمے میں لکھا جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا میں جہاں بھی قیامت تک کوئی قتل ہوگا اس کا گناہ قابیل کو ملے گا، یعنی قاتل کو گناہ تو ملے گا ہی ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ قابیل یعنی آدم علیہ السلام کا وہ بیٹا کہ جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ کیوں؟ لأنہ اول من سن القتل، کیونکہ یہ وہ پہلا آدمی ہے جس نے قتل کی ریت ڈالی تھی۔ اس سے پہلے لوگ نہیں جانتے تھے کہ قتل کیا ہوتا ہے، انسان کیسے قتل کیا جائے گا۔ وہ پہلا قتل تھا اس دنیا میں جو ہوا، تو اس لیے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی ہے، اللہم اجعلنی مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، اے اللہ مجھے خیر کے لیے چابی بنا دے، یعنی میں ایسا انسان ہو جاؤں کہ مجھ سے خیریں وجود میں آئیں، اچھے کام وجود میں آئیں، اچھے طریقے وجود میں آئیں، اچھی چیزیں سامنے آئیں، اچھے کام سامنے آئیں، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے۔ ومغلاقا للشر، اور یا اللہ مجھے شر کے لیے تالا بنا دے، یعنی میں جہاں جاؤں اللہ میرے ذریعے سے خیر وجود میں لائیں اور شر کو بند کر دے۔ تو یہ بنیاد بن جانا کسی خیر کے کام کی یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو اسلام جو کہ آخری مذہب ہے، آخری دین ہے اللہ تعالیٰ کا، اس میں آج تک نہ جانے کتنے لوگ کلمہ گو مسلمان ہوئے اور قیامت تک کتنے ہوں گے۔ اس وقت بھی دنیا میں 1.25 ارب کے قریب مسلمان موجود ہیں، تو 1.25 ارب کے قریب مسلمان نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، اور صرف کلمے کا بھی اگر اجر جمع کیا جائے آج کے 1.25 ارب مسلمان کا تو کتنا بڑھتا ہے۔ پھر اسی طرح پیچھے چلے جائیں، ہر سال پھر ہر جو صدی ہے اس کے حساب سے 1442 آج ہجری چل رہی ہے، تو اتنا لمبا عرصہ گزرا ہے، اور پھر آگے قیامت تک کتنے مسلمان ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک، اور پھر آخری لوگوں تک جن پر قیامت قائم ہوگی۔ تو جتنے بھی مسلمان ہوں گے ان سب کا اجر ان صحابہ کو مل رہا ہے جو اسلام کی بنیاد بنے تھے۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر جو صحابہ بنیاد بنے ہیں، ان سب کو ان کا اجر مل رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے پہل کی تھی۔ اس لیے فرمایا والسابقون الاولون، پہلے جن لوگوں نے لبیک کہا ہے حضور کی دعوت پر، ان لوگوں کے کیا کہنے ہیں؟ من المہاجرین والانصار، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں۔ تو انصار کے اندر سے بھی کچھ لوگ وہی تھے جو مسلمان ہوئے بالکل شروع کے زمانے میں، یعنی ویسے تو وہ ہجرت کا تقریباً نبوت کا 10واں 11واں سال تھا، لیکن بہر وہ زمانہ وہ تھا کہ جس میں مسلمان ہونا ایک معنی رکھتا تھا۔ مسلمان ہونے کا مطلب اپنے آپ کو اذیتوں سے، تکلیفوں سے، خطرات سے دوچار کرنا تھا، اور کوئی مطلب نہیں تھا مسلمان ہونے کا۔ وہی 13 سال مکہ کی زندگی ہے۔ یہ مہاجرین لوگ ہیں جنہوں نے مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کیا ہجرت سے پہلے اور فتح مکہ سے پہلے، اور پھر اس کے بعد انصار مدینہ ہیں جو مدینہ منورہ میں جنہوں نے حضور کو پناہ دی، ٹھکانہ دیا۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے مدینہ میں پہلے گھر بنایا اور جو ان کے پاس ان کے مہاجر بھائی آئے، ان کے لیے دروازے کھول دیے، دل کے دروازے کھول دیے، گھر کے دروازے کھول دیے، سب کو ان کے لیے بچھ گئے۔ یؤثرون علی انفسہم، اور اپنے پیٹ کاٹ کر بھی ان کو کھلاتے رہے۔ ان کا بھی بڑا مقام ہے اللہ کا۔ انصار و مہاجرین، یہ 2 طبقے تھے۔ مہاجر وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، یعنی 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، اس سے پہلے کے جو لوگ مسلمان ہوئے ان کو ہجرت سے پہلے کے مسلمان کہا جاتا ہے، فتح مکہ سے پہلے کے مسلمان، ان سب کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر بہت سے لوگ مسلمان بعد میں بھی ہوئے، ان سے مخلصین بھی ہیں اور بہت سے، لیکن ان کا درجہ اور پہلے والوں کا درجہ برابر نہیں ہے۔ فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جس نے فتح مکہ سے پہلے راہ خدا میں مال خرچ کر لیا، اسلام کے اوپر جان مال لگا دیا، اس کا درجہ اور بعد والے کا درجہ برابر نہیں ہو سکتا۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جو پہلے والے تھے ان کا بہت بلند درجہ ہے، اعظم درجۃ بعد والوں سے۔ لیکن فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، حضور کے جتنے بھی صحابہ ہیں فرمایا سب کے ساتھ اللہ کا نیکی کا وعدہ ہے، یعنی درجے ان کے آپس میں کم بیش ہو سکتے ہیں۔ یہ تو بڑے صاحب، بلکہ یہ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی آپس میں درجہ بندی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا کہ یہ رسول ہیں ہمارے، ہم نے ان میں سے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، رتبہ بلند کر دیا ہے۔ تو ایسے صحابہ کے آپس میں درجے ہیں، مگر پوری امت سے وہ بہترین لوگ ہیں۔ امت ساری ایک طرف اور صحابہ ایک طرف، بلکہ ایک صحابی ایک طرف۔ اسی لیے پوچھا گیا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ علیہ سے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں، جو کہ صحابی رسول ہیں اور وہ تابعی ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کیا سوال کرتے ہو؟ بات یہ ہے کہ یہی تم صحابی اور غیر صحابی کا آپس میں تقابل کس بنیاد پہ کر رہے ہو؟ کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے نتنوں میں جو غبار تھا، مٹی ہے، وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مٹی حضور کی معیت میں اڑی ہے، حضور کے قدموں سے لگ کے آئی ہے وہ مٹی، اس لیے وہ زمانے کے ساتھ کون پہنچ سکتا ہے بعد کے لوگ۔ اس لیے فرمایا، علماء یہ لکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے نیک انسان جمع ہو جائیں، اولیاء اللہ، پھر اولیاء اللہ میں بھی جو آگے درجات پہ درجات ہیں، غوث، قطب، ابدال، جو بھی کہہ لیں، تو وہ کسی صحابی کے جو ہے وہ ادنا سے ادنا صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ تم بعد کے لوگ جو آؤ گے، اگر احد پہاڑ صدقہ کرو سونے کا احد پہاڑ ایک معنی رکھتا ہے، بہت بڑی مقدار بن جاتی ہے، اور میرے صحابہ ایک مد یعنی ایک پاؤ یا آدھا کلو کے قریب جو وہ صدقہ کریں،
تو تمہارا احد پہاڑ نیچے رہ جائے گا، میرے صحابی کا جو ایک مد جو ہے وہ اوپر نکل جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے عمل کی مقدار نہیں دیکھی جاتی، معیار دیکھا جاتا۔ جیسے فرمایا نا کہ لوہے سونے کا ایک ذرہ لوہے کے من پہ بھاری، سونے کا ایک ذرہ ہو لوہے کا من ہو تو اس سے سونے کا ذرہ بھاری ہو جاتا ہے۔ عارف کا ایک سجدہ زاہد کی عمر ساری، یعنی ایک عام آدمی بغیر معرفت کے جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے وہ پوری عمر لگا رہے، اور ایک معرفت والا آدمی اس کا ایک سجدہ، نبی کا ایک سجدہ پوری کائنات سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو معرفت میں اور اللہ کے قرب کا جو مقام ان کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ تو صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے، صحابہ حضور اللہ تعالیٰ کا چناؤ تھے، فرمایا ان اللہ اختارنی واختار اصحابی، یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ سب چنے ہوئے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں اولئک اصحاب محمد، یہ حضور کے صحابہ ہیں، کانوا ابر هذه الامة قلبا واعمقها علما واقلها تکلفا۔ تین جملے بولے اور اس میں پوری جو ہے نا وہ بہت بڑی ایک تجزیہ کر دیا۔ فرمایا کہ ان صحابہ کے اندر تین خصوصیات تھیں جو پچھلی امت میں آپ کو اس درجے میں نظر نہیں آئیں گی۔ سب سے پہلی یہ ہے کہ ان کے دل میں نیکی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، نیکی کے جذبات ان کے دل کی یوں سمجھے کہ آخری طے کے اندر تک پہنچے ہوئے، جبکہ باقی امت میں ایسا نہیں ہے، کم ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، ان کا علم بہت گہرا ہے۔ ایک علم کی گہرائی ہوتی ہے، ایک وسعت ہوتی ہے۔ وسعت معلومات کی ہوتی ہے، کہتے ہیں فلاں کی بڑی معلومات ہے، جنرل نالج بہت زیادہ ہے، اسے علم نہیں کہتے، اسے معلومات کہتے ہیں۔ معلومات کی وسعت اور چیز ہے، علم اور چیز ہے۔ علم سمجھداری کو کہتے ہیں۔ معلومات میڈیکل سٹور والے کے پاس بہت ہوتی ہیں دوائیوں کی، لیکن اسے علم نہیں ہوتا۔ علم ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے، علم معالج کے پاس ہے، جو اسپیشلسٹ ہے اس کے پاس علم ہے کہ کون سی دوائی کب کتنی کس کو کیسے دینی ہے، اور کون سی دوائی کیسے ریاکشن کرے گی، اس کو کیسے کور کرنا ہے، یہ سب چیزیں اس نے سیکھی ہیں۔ تو اس کے پاس علم ہے اور اس کے پاس معلومات ہیں۔ تو صحابہ کا فرمایا علم گہرا تھا، یعنی اس زمانے میں تو قرآن بھی کتابی شکل میں نہیں تھا، لیکن ان کا علم اتنا گہرا کہ آج تک امت سے وہ علم ختم نہیں ہو رہا، سمجھ میں بھی وہ پوری طرح گرفت میں نہیں آ رہا، اتنا علم ہے ان کا۔ تو علم ان کا گہرا ہے، یعنی جو قرآن کی آیت کو، جو اللہ کے حکم کو صحابہ سمجھ گئے وہ سمجھ گئے۔ بعد والے ان کے پیچھے چلیں گے تو ہدایت پائیں گے، اس لیے فرمایا اصحابی کالنجوم، کسی نہ کسی صحابی کے پیچھے چلنا پڑے گا تمہیں۔ اگر چلو گے تو ہدایت پاؤ گے، نہیں چلو گے تو پھر گمراہی کے علاوہ تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں، کیونکہ اللہ کا دین سب سے پہلے سمجھا ہے اس کو صحابہ نے۔ تو ان کا علم گہرا ہے، جو انہوں نے سمجھ کے فیصلے کیے بالکل ٹھیک ہے۔ بعد والا آدمی اب یہ کہے کہ میرے خیال میں قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب ہے، تو بس اس کا خیال لپیٹ کر اس کے منہ پہ مارا جائے گا۔ اور ایسا ہوا صحابہ کے زمانے میں، یہ لوگ اٹھے، خوارج کے نام سے ایک فرقہ اٹھا، اس نے خود صحابہ کے فہم کو چیلنج کر دیا۔ وہ کہنے لگا تمہیں قرآن سمجھ نہیں آیا، قرآن یہ کہہ رہا ہے تم یہ کر رہے ہو، قرآن یہ کہہ رہا ہے تم یہ کر رہے ہو۔ جیسے آج کل کچھ لوگ اٹھتے ہیں نا نئے نئے، جن کو جوش اٹھتا ہے، قرآن کا ترجمہ دیکھتے ہیں، حدیثوں کے ترجمے دیکھتے ہیں، اور اٹھ کر کہتے ہیں جی قرآن یہ کہہ رہا ہے، مولانا صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے اور حدیث یہ کہہ رہی ہے، بخاری یہ کہہ رہی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے جو بال سفید کیے نا دھوپ میں بیٹھ کے نہیں کیے، یہ قرآن اور بخاری پڑھ کے کیے۔ لیکن کم فہمی ہے، ایسی کم فہمی کا نمونہ اس زمانے میں ہو چکا ہے۔ خوارج کے نام سے ایک فرقہ آیا، اس نے حضرت علی کے زمانے میں آیا، ابھی جو بڑے صحابہ موجود ہیں، بدری صحابہ، کبار صحابہ موجود ہیں، اس زمانے میں آیا اور آ کر کہنے لگا تمہیں قرآن نہیں سمجھ آیا، قرآن ہم نے سمجھا ہے۔ کل کے بچے اٹھ کر کہتا ہے قرآن ہم نے سمجھا ہے۔ تو لیکن امت نے کی اجتماعیت نے یہ بتا دیا کہ نہیں، قرآن صحابہ نے سمجھا تھا۔ قانون وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، اور تیسری چیز فرمائی وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، صحابہ کی زندگی میں تیسری جو نمایاں خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ ان کی زندگی بہت سادہ، تکلفات نہیں تھے اس کے اندر، اور دنیا کی رکھ رکھاؤ، یہ وزاداری، یہ وہ فلاں فلاں، یہ کچھ زیادہ نہیں تھا، بالکل سیدھے سادے اندر باہر کے صاف ستھرے لوگ تھے یہ، اور اجلا کردار، بالکل راست گو، نیک باز، کوئی ان کے اندر یہ اینچ مینچ اور اونچ نیچ، یہ پیچ و تاب نہیں تھے ان کے اندر،
جو بعد کے لوگوں میں آ گئے، تکلفات آ گئے، ان کی زندگی میں یہ نہیں تھا، بہت سیدھے سادے لوگ تھے۔ تو یہ صحابہ کی شان ہے، اس کو تو جتنا بیان کریں تو ہم ختم نہیں ہوتی، کیونکہ حضور کے لیے اللہ نے یہ شاگرد چننے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی محنت جو ہے، وہ اس 23 سال کی محنت کی حصی صورتیں ہیں یہ سب لوگ۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے نعوذ باللہ من ذالک، جیسے کچھ لوگ کہنے والے کہتے بھی ہیں، کسی کا منہ کب روکا جا سکتا ہے کہ جناب حضور دنیا سے پردہ فرما ہوئے تو 5 لوگ صرف اسلام پہ رہے، باقی سارے دین چھوڑ گئے۔ ارے اللہ کے بندے کیا بات کر رہا ہے؟ یعنی حضور کی 23 سالہ محنت کو تو ایسے کہہ رہا ہے کہ ایک دم جیسے بالکل جس کی بنیاد ہی نہیں ہے، اور ہوا آئی اور اڑا کر لے گی سب کچھ۔ اور 23 سالہ محنت ہے حضور کی، اور نبی آخری ہیں، اور آپ کا نبوت کا زمانہ قیامت تک ہے، اور نبوت کا جو دائرہ ہے وہ پوری زمین پر ہے، اور جو بالکل ساتھ رہنے والے 23 سال تک ساتھ رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی اسلام سے پھر گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سے بڑی حماقت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی جہالت کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی اس طرح کی باتیں سوچے؟ حضور کے صحابہ سارے برحق ہیں اور سارے جنتی ہیں۔ اس لیے فرمایا حضور نے خود، ترمذی شریف کی روایت ہے، لا تمس النار من رآنی ولا من رآ من رآنی، جس آدمی نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں، یعنی کہ صحابی کون ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں حضور کے چہرے پر نظر ڈال لی، یا اس نے تو نہیں ڈالی لیکن حضور نے اس کے چہرے پر نظر ڈال لی۔ جس عبداللہ بن ام مکتوم نابینا تھے، اب وہ تو بیچارے آنکھوں سے محروم تھے، ظاہری بینائی سے، تو انہوں نے تو حضور کو نہیں دیکھا لیکن حضور نے ان کو دیکھا، تو وہ بھی صحابی ہیں۔ تو ایمان کی حالت میں یہ جو ایک نظر ہے نا، یہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتی ہے انسان۔ یہ نظر وہ نظر ہے جس نے اس چہرے کو دیکھا ہے جو چہرہ معراج کی رات اوپر گیا ہے۔ یعنی حضور کے چہرے کو دیکھنا معمولی بات نہیں ہے۔ اس نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا ہے ایمان کی حالت میں، وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اس لیے اللہ نے ان کے جو تھوڑے بہت بشری معاملات تھے وہ دنیا میں صاف کر دیے، بلکہ ان سے ایک صحابی سے گناہ ہو گیا بیچارے سے، تو ان کو بے چینی لگ گئی، طہرنی یا رسول اللہ۔ ایک عورت بھی تھی، اس سے بھی ایسا معاملہ ہوا کہ مجھے پاک کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ ابھی بچہ پیدا ہو جائے، پھر بچہ جب چھوٹا تھا پھر لے کر آئی، پاک کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، جب بچہ مستغنی ہو جائے گا، دودھ کی ضرورت نہیں رہے گی جب آنا۔ پھر واپس آ گئی، جب بچہ کے ہاتھ میں روٹی تھی وہ لے کر آ گئی کہ یہ دیکھیں اب بچہ جو ہے نا وہ مستغنی ہو چکا ہے، مجھ سے بے نیاز ہو گیا۔ تو پھر آپ نے اس کو رجم کروا دیا۔ یعنی ایسا تاریخ انسانی میں کوئی مثال تو لائے ایسا۔ یعنی یہ صحابہ میں سے وہ لوگ ہیں کہ جو بیچارے غفلت کے شکار ہوئے، ان سے کچھ اونچ نیچ گناہ ہو گیا، لیکن اس گناہ نے ان کو بے چین کر دیا۔ جب تک وہ اس سے سزا سے یا اس کے عمل سے نہیں گزرے، کفارے سے اور پاکیزگی کے عمل سے نہیں گزرے، اس وقت تک ان کو چین نہیں آیا۔ تو جن کے گناہگاروں کا یہ حال ہے تو ان کے نیکوکاروں کا کیا حال ہوگا؟ تو آدمی ان کے تقوی کو، ان کی دیانت کو آدمی کہاں پا سکتا ہے؟ لوگ جو آج کل بیچارے ان کے بارے میں کچھ تاثرات بناتے ہیں یا تصورات اس قسم رکھتے ہیں، یہ بہت زیادتی، اپنے آپ کے ساتھ زیادتی ہے۔ چاند پہ تھوکا انسانی کے منہ پہ واپس آتا ہے۔ فرمایا لا تمس النار من رآنی ولا من رآنی، جس نے مجھے دیکھا اس کو دوزخ کی آگ کبھی چھو نہیں سکتی، کبھی بھی۔ اور یہ تو صحابہ کے بعد، اس لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ چاروں جو فقہ ہیں پوری دنیا کے اس وقت جو میجورٹی ہے مسلمان، وہ سب اس میں آتے ہیں۔ ایک اہل سنت کا لفظ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے وہابی سنی کے مقابلے میں، وہ اس کا بڑا محدود سا اطلاق ہے، وہ مراد نہیں ہوتا۔ جب اہل علم بولتے ہیں اہل السنہ والجماعہ تو اس سے مراد پھر مین سٹریم ہوتی ہے امت کی۔ تو اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے الصحابہ کل معدول، جتنی بھی صحابہ ہیں سب عادل ہیں، انصاف پرست ہیں، اجلے کردار کے مالک ہیں، راست گو، صاف باز، ان میں کردار کے لحاظ سے کوئی انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے کسی پر، نہ مالی اعتبار سے نہ کسی اعتبار سے۔ تو جب سب عام صحابہ کا یہ حال ہے تو جو سید الصحابہ ہیں، امام الصحابہ ہیں، امام امیر المومنین ہیں سیدنا صدیق اکبر، ان کے بارے میں کوئی یہ تصور باندھے کہ نعوذ باللہ انہوں نے کوئی مال ہتھیانا تھا، فدق کا مال جو ہے وہ وراثت سیدہ فاطمہ کی یا اور لوگوں کی وراثت کو غصب کر لی، یہ کیسا عجیب سا تصور ہے کہ جس کو کوئی مسلمان بیچارہ برداشت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی تاریخ سے بات ثابت کر دے، چاہے
کسی اسی مذہب کی تاریخ سے کریں، اہل سنت سے کریں کہ ابو بکر نے اس مال کو اپنی پراپرٹی بنایا ہے۔ وہ تم بیت المال سے تنخواہ اتنی لیتے تھے کہ جس سے گھر میں میٹھا نہیں پک سکتا تھا، اہلیہ نے بچا 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 کے ایک دن میٹھا بنا لیا۔ تو فرمایا نے کہ اچھا یہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا جی اپنی تنخواہ میں سے نکلا۔ فرمایا اس کا مطلب ہے کہ میری تنخواہ میں اتنا حصہ زیادہ آتا ہے، لہذا آئندہ کے لیے اس کو کٹوا دیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کرنا مال دنیا کا، جنہوں نے لٹا دیا سب کچھ حضور پر۔ تو اس لیے صحابہ کے بارے میں قطعاً کبھی دل میں ہلکا سا میل اور خیال ایسا نہیں آنا چاہیے۔ جس کے دل میں ایسا ویسا خیال آئے گا وہ پھر بیچارہ بڑی خطرے میں اندر چلا جائے۔ بہت اندیشہ ہے کہ یہ آدمی ایمان سلامت لے کے دنیا سے نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی جو بنیاد ہے اسی پر اس کو شک ہونا شروع ہو گیا، تو ایمان کہاں سے رہا؟ کیونکہ ان کو اللہ نے ایمان کا معیار بنایا، آمنو کما آمن الناس، کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لے کے آئے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، صحابہ سے کہا کہ یہ لوگ اگر ایسا ایمان لائیں گے جیسے تم لائے فَقَدْ اهْتَدَوْا، جب ان کو ہدایت ملے گی، ورنہ نہیں۔ تو صحابہ کے بارے میں تو یہ بات طے ہے۔ ہاں البتہ اس کے بعد جو تابعین کا درجہ آتا ہے اس میں پھر یہ ہے وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، یہ شرط لگائے قرآن نے، جو ان کے پیچھے آئے اچھے طریقے سے، اس میں پھر یہ دیکھا جائے گا، اس میں پھر زمانہ کافی نہیں ہے۔ صحابہ میں تو صرف اتنا کافی جس نے حضور کی زیارت کر لی وہ پار ہے، لیکن بعد کے لوگوں میں پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا کردار بھی ٹھیک ہو۔ چنانچہ حجاج ابن یوسف، یزید ابن معاویہ، یہ دو کردار ہیں، مروان ہے اور اس کے اسی طریقے سے اور کچھ اور لوگ ہیں۔ تو یہ اگرچہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے، صحابی تو نہیں ہے لیکن صحابہ کو دیکھا ہے، مگر اس کے باوجود یہ ظالم لوگ ہیں، فاسق ہیں۔ اہل سنت والجماعت ان کے عادل ہونے کے یا ان کے صالح ہونے کے قائل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں محض ہونا کافی نہیں ہے بلکہ کردار کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے، اور یہ لوگ ظالم تھے، یہ بات اظہر من الشمس ہے۔ اس لیے قرآن نے یہاں کہا والذین اتبعوہم بإحسان، صحابہ کے بارے میں بات ویسے کی، لیکن بعد والے لوگوں کے بارے میں کہا وہ لوگ جو صحابہ کے نقش قدم پر چلے اچھے طریقے سے۔ ان کے بارے میں یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی وہ نعمت جو جنتیوں کو جنت میں جا کے سب سے آخر میں ملے گی۔ جنت ہو گئی، حشر نشر ہو گیا، حساب کتاب ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں اب بتاؤ اور کچھ چاہیے؟ جنتی کہیں گے ہمیں کیا چاہیے؟ پھر اللہ پوچھیں گے، پھر آخر میں اللہ کہیں گے ایک نعمت میری ابھی بھی باقی ہے جو میں نے ابھی تمہیں دی نہیں ہے اور دینا باقی ہے۔ تو جنتی کہیں گے وہ کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے کہ میں تم سے راضی، اب میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ تو یہ نعمت ایک طرف، اور فرمایا کہ اس سے پہلے جتنی نعمتیں اہل ایمان کو مل چکی ہیں وہ سب ایک طرف، اس کے سامنے یہ سب نعمتیں گرد ہو جائیں گی، یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت اپنے حضور کے صحابہ کو دنیا میں دے دی ہے رضی اللہ عنہم، باقی ان کی پھر آگے نعمتوں کا کیا شمار ہوگا؟ یعنی جو چیز ہمیں جا کر جنت میں ملنی ہے، پتہ نہیں کب ملنی ہے جا کر، وہ نعمت ان کو یہاں مل گئی، تو اس کے بعد تو پھر آگے ان کی ترقی اور آگے ہی آگے ہے، ان کا درجہ اللہ ہی جانے کیا ہے، اللہ کے ہاں ان کا کتنا مقام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔